بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشقاق کی تفسیر حاضر خدمت ہے۔ تو سورہ انشقاق جو ہے وہ اب قرآن مجید کی جو سورے ہیں وہ مختصر، یعنی ان کی آیتوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، البتہ پھر بیچ میں بڑی بھی آ جاتی ہیں، لیکن نوعاً جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، چھوٹے ہونے کی طرف جا رہی ہیں۔ تو سورہ انشقاق میں 24 آیتیں ہیں۔ قاری صاحب، سورہ انشقاق کا اگر میں کہوں کہ ایک لفظ میں کیا پیغام ہے، تو سورہ انشقاق کا ایک لفظ میں یہ پیغام ہے کہ جب آسمان پھٹے گا اور جب زمین پھٹے گی اور اپنے خزانے اگلے گی، تب انسان کا سمجھ میں آئے گا کہ انسان کیا ہے۔ اس سے پہلے انسان جو ہے وہ انسان بھی اسی وقت کھلے گا جب زمین پھٹے گی اور اپنے خزانے اگلے گی، جو قبریں اس کے اندر ہیں، جو خزانے اس کے اندر ہیں، پھر وہ جو زندہ ہوں گے وہ اپنی اپنی باتیں بولیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ جب عدالت ہوگی اور اصحاب یمین اور اصحاب شمال، یعنی جو دوزخی اور جنتی الگ ہوں گے، وہاں اس وقت سمجھ میں آئے گا انسان کا۔ انسان جو ہے وہ بلا ہے جو اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، اس میں کہیں پر بھی جو ہے نا وہ خطاب کافروں سے نہیں ہے، کافروں کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں ہی کی بات ہو رہی ہے، انہی سے خطاب ہو رہی ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں ایک بات آپ نوٹ کریں کہ کیونکہ قرآن آپ کو میں تفسیر بھی پڑھا رہا ہوں، قرآن جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں گاہ بگاہ ہی انسان سے خطاب ہوتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے والی جو سورہ تھی اس میں سورہ عبسہ کے بعد تھی، کون سی تھی؟ انفطار تھی، کون سی تھی؟ اس میں کہا تھا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو انسان کر کے جو ہے وہ خطاب ہوا تھا۔ بعض آیتوں میں آیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، یا کہیں پر آیا ان الانسان لفی خسر، یا کہیں پر جو ہے وہ انسان کی خلقت کے بارے میں آیا کہ انسان جو ہے وہ، یا کہیں پر یہ آیا کہ انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے، تو معصوم نے فرمایا اپنے علم کی طرف دیکھنا چاہیے کہ علم کس سے حاصل کر رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آئی، یہاں پر جو ہے وہ قیامت کی، اچھا قیامت کی بھی نشانیاں جو ہے وہ بہت ساری نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، جیسے سورہ تکویر میں 12 نشانیاں بیان کی، یہاں پر صرف 2 نشانیاں بیان کی کہ آسمان پھٹ پڑے گا اور زمین بھی پھٹ پڑے گی اور اپنے خزانے اگل دے گی۔ تو 2 نشانیاں بیان کر کے 2 باتیں بیان کی۔ کتنی باتیں ہیں؟ 2 باتیں۔ ایک بات جو ہے وہ کہا کہ دونوں باتیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ انسان تو سمجھ رہے کہ تو رکا ہوا ہے، تو رکا ہوا نہیں ہے، تو چل رہا ہے، تو مسلسل کشا کشا اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسے ایک سمجھ لیں ایک بچہ ہے، اب جیسے کسی کے جو ہے وہ حمل ٹھہر گیا تو حمل جو ہے وہ رکے گا نہیں، بلکہ وہ مختلف سٹیجز کو جو ہے وہ طے کرنا شروع ہو جائے گا، جمع و خون، اس سے پھر وہ آگے بڑھے گا، پھر اس کے بعد ہڈیاں ہوں گی، پھر اس کے بعد گوشت ہوگا، پھر اس کے بعد صورت بنے گی، پھر اس میں روح پھونکی جائے گی۔ تو جس طرح سے کہ نطفے سے لے کر ایک انسان پیدا ہونے تک جو بچہ ہے، اور بچے سے لے کر دودھ دہی کی مدت تک، اور دودھ دہی کی مدت سے لے کر اس کے جوان ہونے تک، اور جوان ہونے سے مکمل انسان بننے تک، اور مکمل انسان بننے سے پھر وہ بڑھاپے میں پھر کبھی اس کی ٹانگ فریکچر ہو جائے گی، کبھی کچھ ہو جائے گی، پھر وہ کبھی ایکس رے ہوگا، کبھی آگے بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ قبر پہ پہنچ جائے گا۔ تو یا ایھا الانسان، انسان سے خطاب ہوا، جو بھی انسان کی فہرست میں آ رہا ہے وہ اس سے ہی خطاب ہو رہا ہے۔ انک کادح الی ربک کدحن فملاقیہ، کشاں کشاں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک خبر دی۔ دوسری خبر یہ دی کہ دو قسمیں کھا کے دی۔ میں نے کہا تھا نا 2 باتیں بتائی ہیں، تو 2 باتیں جو ہے وہ 2 قسمیں کھا کے بتائی۔ فلا اقسم بالشفق
بلکہ 3 قسمیں کہا گیا ہے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق۔ قمر اذا اتسق یعنی قمر جب مکمل ہو جائے تو 13ویں 14ویں 15ویں کا چاند جو ہے وہ یعنی مکمل ہوتا ہے، تو چاند کی جب وہ پوری اس کے ساتھ جو ہے وہ مکمل 14ویں کا چاند بن کے جو ہے وہ آئے، اس وقت کی قسم، یا جب شفق، جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد جو شفق سرخی اس کی رہ جائے، اس سرخی کی قسم، تو چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جائے، سرخی کی قسم جب سورج غروب ہو جائے، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم، اور رات جن چیزوں کو جمع کر لے۔ اب جیسے رات مثال کے طور پر ہوتی ہے تو پرندے بھاگتے ہیں نا اپنے گھروں میں، آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اپنے گھروں کی طرف آ جاتے ہیں، جو مزدور ہیں وہ بھی کام سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جو پرندے ہیں وہ بھی اپنے گھروں کی طرف بھاگتے ہیں، تو رات بہت سی چیزوں کو لپیٹ دیتی ہے، جمع کر دیتی ہے۔ تو رات کی قسم اور ان چیزوں کی جن کو رات جمع کر لیتی ہے، لپیٹ دیتی ہے، واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، لترکبن یعنی تم سوار ہوگے ایک حالت پر اس کے بعد کے دوسری حالت پر، کبھی جو ہے وہ بنو امیہ ہوں گے تمہارے سر پر سوار، کبھی بنو عباس ہوں گے، کبھی بنو زبیر ہوں گے، کبھی حجاج، کبھی داعش، کبھی کوئی اور، کبھی معاشری زرداری، جو بھی مطلب مختلف حالتوں میں، پھر جو ہے وہ گراوٹ کی بھی مختلف حالتیں، زوال کی بھی مختلف حالتیں ہوں گی۔ تو لترکبن، تم یعنی نافرمانی میں اپنے رسول سے جو وعدے کیے تھے تم نے، کیونکہ وہ تم پورے نہیں کر رہے، وہ اس نافرمانی میں، جب نافرمانی تو نافرمانی، اب نافرمانی میں 2 حالتیں ہیں، نافرمانی میں کبھی سردی ہوگی کبھی گرمی، تو کبھی بہانہ کرتے تھے کہ ابھی سردی ابھی رک جائیے، کبھی بہانہ کرتے تھے کہ ابھی گرمی ابھی رک جائیے، تو نافرمانی ہی کی لہر تمہارے اندر جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ تو اب کہا کہ انسان جو ہے وہ یہاں پہ یعنی 2 جو پیغامات تھے وہ تو بتا دیے، اب کہا کہ انسان بھی 2 گروہ میں تقسیم ہوں گے، یا جنتی ہوں گے یا دوزخی ہوں گے، تو دوزخیوں کی بھی 2 علامتیں یہاں پہ کہا کہ پتہ تو اسی وقت چلے گا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون جنتی ہوگا کون دوزخی ہوگا، کون مومن ہوگا کون مکذب ہوگا، کون تکذیب کی منزل پر ہوگا کون ایمان کی منزل پر ہوگا، لیکن کہا یہاں 2 نشانیاں بیان کی۔ ایک نشانی یہ بیان کی کہ یہ جو دوزخی ہوگا یہ انہو ظن ان لن یحور، ایک تو یہ کہ یہ اپنی ہیپی لائف میں ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ، اس کا یہ نہیں ہوگا کہ میرے بچے میرے بعد کہیں برائی میں نہ پڑ جائیں، میرے بچے کہیں دوزخی نہ ہو جائیں، تو اس کے لیے کام کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو ایسے لائنز پہ لے کر کے آئے کہ جس سے وہ بچے جو ہے وہ جنتی ہو جائیں، یہ اس چکر میں نہیں ہوگا، یہ ہیپی لائف اپنے اہل کے ساتھ، انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ پوری اس کی زندگی آخرت کی طرف تو اس کی توجہ ہی نہیں تھی، اس کی زندگی صرف اسی دنیا میں بجلی کا بل ہے یا نہیں ہے، مہنگائی ہے سستائی ہے کیا نہیں ہے، انہی چکروں میں تھا۔ انہو ظن ان لن یحور، نہیں میں مجھ سے لے کر جو بستر پہ جائے گا رات کو سونے کے لیے، آپ بھی اپنے اپنے گھر جاؤ گے سونے کے لیے، جب ہم سوتے لیٹتے کیا ہمیں گمان ہے کیا ہم واپس پلٹیں گے، حساب کتاب کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ نہیں، تو یہ ہم سے خطاب ہے، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ ابھی لگی ہوئی ہے ہمیں، اس لیے انسان کسی طرح سے ایسا کوئی کام کرے کہ دوزخ جو ہے وہ اس کے وجود سے الگ ہو جائے، دوزخ کی آگ اس کے وجود سے الگ۔ اس جتنی آپ کی دعائیں ہیں ماہ مبارک رمضان کی، جتنے اعمال ہیں، جتنے ساریوں کا دار و مدار اور ما حصل اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ مجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔ آمین بولو، آمین۔ مجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر، ہمیں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔
تو میں نے کیا بتایا آپ کو کہ 2 نشانیاں بتائیں، 2 خبریں دیں اور دوزخیوں کی 2 صفات بیان کی. تو اس دو میں ہی جو ہے وہ یہ پوری سورہ آپ کی مکمل ہوگی. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اب جیسے یہ اعتراض کیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، تو ایمان نہیں لاتے یہ کس سے ہو رہا ہے؟ کلمہ گویوں سے خطاب ہو رہا ہے. فما لہم لا یؤمنون، یعنی عمل نہیں کرتے، پریکٹسنگ نہیں ہے، بات کے گفتار کے غازی ہیں، کردار کے نہیں ہیں. اچھا، اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، وہ الو کے پٹھے جو ہے وہ کیا آپ کو بولوں، وہ اس نے کس نے یہاں کہا کہ ابو ہریرہ ابو حنیفہ ٹائپ کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ جو وہ سجدہ کیا انہوں نے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سجدہ کیا. وہ یہ نہیں بول رہے کہ اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون کہ یہاں پہ سجدہ کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسے مانو. جب کہا کہ سود مت لو تو نہیں لو، جب کہا کہ گھر میں اجازت لے کے جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے، جب یہ کہا نامحرم کی طرف نظر مت اٹھاؤ تو مت اٹھاؤ، جو کہا وہ زنا کے قریب مت جاؤ تو مت جاؤ، فحاشی مت کرو تو مت کرو. تو یہ جو کہا ہے اذا قرئ علیہم القرآن، جب کہا کہ اپنے مال کو پاک کرو تو مال کو پاک کرو. تو اسی لیے کہا اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا، بلکہ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں. واللہ عالم بما یوعون، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اصطلاحی کافر مراد نہیں ہے. واللہ عالم بما، اللہ بہتر جانتا ہے جو یہ سوچ رہے ہیں، جو ان کے دلوں کے برتن میں ہے. وعا جو ہے وہ یوعون شعور سے ہوتا ہے، جو سوچ رہے ہیں، اور وعا بھی آتا ہے، وعا یا وعا یعنی برتن، جو انہوں نے اپنے برتنوں، اپنے دل کے برتنوں میں جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، جو رکھا ہوا ہے، جو سوچ رہے ہیں، جو ان کی نیتیں ہیں، جن نیتوں سے یہ کام کر رہے تھے، یہ ایمان لائے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. واللہ عالم بما یوعون وبشرہم بعذاب علیم. یہ چھپے ہوئے کافر ہیں، منافق ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ سامنے دکھانے کے لیے علی علی کر رہے ہیں، اندر سے جو ہے وہ کچھ اور کر رہے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. سے منافق انہی کی فہرست میں نہیں ہے، ہماری فہرست میں بھی منافقوں کی کمی نہیں ہے. یعنی اگر ہم خود بھی، اگر میں بھی مطلب تعلیمات پہ عمل نہیں، ابھی میں جو ہے وہ بڑا متقی پرہیزگار بنا ہوں، بعد میں اکیلے میں جب میں جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، کیا سوچتا ہوں، کیا کر رہا ہوتا ہوں، کیا بول رہا ہوتا ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہی انسان کے اندر نفاق کو جنم دیتا ہے. تو واللہ عالم بما یوعون فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کی جو ہے پیشن گوئی کر دیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. تو یہ تو تفسیر ہو گئی. ایک دفعہ ہم اس کو پڑھ لیں گے تاکہ مکمل بھی ہو جائے کہ بات جو ہے وہ کر دی ہے. صرف اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ اس کو کہ یہ نہ ہو کہ کوئی چیز رہ جائے. جب کا عزت سماؤن شقت، جو آسمان پھٹ پڑے گا، وہ اذنت لربہا وہ حقت، یعنی اذنت یعنی اس نے سنا اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی بات سنی اور مناسب تھا، سزاوار تھا کہ اپنے رب کی بات کو سنتا. اور جب زمین کھینچتی جائے گی اور وہ القا کر دے گی، نکال باہر کرے گی، جیسے الٹی کرتے ہیں، القت ما فیہا وتخلت واذنت لربہا وحقت، یہ 2 نشانیاں ہو گئیں. اس کے بعد یہ پیغام دیا انسان سے خطاب کر کے. پہلا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، انسان تو اپنے رب کی طرف کشا کشا جو ہے وہ جا رہا ہے، پس اس سے ملاقات کرے گا. تو جس کی کتاب نام اعمال اس کے یمین میں دی جائے گی، وہ اس کا حساب آسان ہو جائے گا اور وہ اپنے اہل میں خوش ہو جائے گا. اور جس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ مشکلات کو پکارے گا، یعنی دوزخ کو پکارے گا. اور یسلا سعیرا، یسلا یعنی کباب دہکائے جاتے ہیں نا، سیکے جاتے ہیں، تو اس کی کمر وہاں سیکی جائے گی سعیر میں، دوزخ میں. یسلا سعیرا.
انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ ہیپی لائف، دو نشانیاں جو تھی بتایا تھا وہ یہ ہے. پہلی نشانی یہ کہ یہ ہیپی لائف گزارتا تھا اپنے اہل میں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان گھر جا کے بدخلقی کرے، اس کا مقصد یہ کہ آخرت کی طرف توجہ کرے، آخرت کی طرف انہیں تیار کرنا. دوسرا یہ انہو ظن ان لن یحور، یہ گمان کرتا تھا کہ یہ کبھی بھی پلٹے گا نہیں. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. تو اب 3 قسمیں کہیں، اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، اور پھر دوسری جو پیشن گوئی تھی وہ کر دی کہ تم اپنی نافرمانیاں کرنے میں ایک حال سے دوسرے حال، زوال کی طرف مسلسل، جس طرح تم اپنے رب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو اسی طرح نافرمانیاں میں ایک حال سے دوسرے حال، زوال کی طرف، جو نیچے کی طرف، ڈیٹریشن کی طرف، پستی کی طرف جاتے چلے جاؤ گے، ایک حال سے دوسرے حال میں رکو گے نہیں. فما لهم لا یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. بس کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جو لوگ کافر ہیں وہ جھٹلاتے بھی ہیں. واللہ اعلم بما یوعون.